نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الارض وهو العزيز الحكيم پارہ 28 سورہ حشر۔ حافظ امام الدین ابن کثیر رحمہ اللہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور ابن اسحاق کا قول نقل کرتے ہیں کہ سورہ حشر میں یہودی قبیلہ بنو نذیر کے حوالے سے زیادہ تر احکامات نازل ہے اور انہی کے متعلق سورہ حشر نازل ہے، بلکہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سورہ حشر کو سورہ بنی نذیر کہا کرتے تھے۔ بنو نذیر یہودیوں کا ایک اہم قبیلہ ہے جو سیدنا ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے، اور بنو نذیر کے آباء و اجداد تورات کے بڑے علماء تھے، اور تورات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات، علامات، نشانات، نبوت اور رسالت کی خبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک، یہ سب چیزیں موجود تھیں۔ قرآن کریم نے اس کا نقشہ یوں کھینچا ہے کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ تورات کی تعلیمات کے اساس پر اہل کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے جانتے تھے جس طرح ایک باپ اپنے بیٹے کو جانتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ مبالغہ ہے شدت تعارف میں، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے حوالے سے بھی ان اہل کتاب کو معلوم تھا، خصوصاً بنو نذیر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرمائیں گے۔ البتہ مدینہ منورہ کی جگہ یثرب کا نام ذکر کرتے تھے، اور یہ پورا خاندان بنو نذیر کا پورا خاندان اس امید سے، اس طمع سے شام سے مدینہ منورہ ہجرت کر گئے تھے کہ خاتم الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت فرمائیں گے اور ہم ساتھ ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ منورہ تشریف لایا تو بنو نذیر نے علامات اور نشانات کی بنیاد پر پہچان لیا کہ یہ نبی آخر الزمان ہے، لیکن ان یہودیوں کا خیال یہ تھا کہ نبی آخر الزمان سیدنا ہارون علیہ السلام کے اولاد میں سے ہو، لیکن نبی علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے بنی اسرائیل کے بجائے بنی اسماعیل میں بھیج دیا۔ اب ان یہودیوں کو اس وجہ سے حسد لاحق ہوا کہ نبی آخر الزمان نے بنی اسرائیل کے بجائے بنی اسماعیل میں کیوں تشریف لایا، اور اس حسد نے ان یہودیوں کو ایمان لانے سے روک دیا۔ مگر ظاہر ہے کہ اکثر یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے، پہچانتے تھے، اور پھر سن 2 ہجری میں غزوہ بدر میں مسلمانوں کی حیرت انگیز فتح اور مشرکین کی بدترین شکست ان یہودیوں نے دیکھ لیا، اور ان کے دل اور دماغ پر کچھ مزید رعب طاری ہوا، مزید یقین بڑھ گیا۔ مگر ظاہر ہے کہ فتح اور شکست، حق اور باطل کا معیار بنانا یہ ایک کمزور بنیاد ہے۔ حق اور باطل کا معیار کچھ اور ہے، فتح اور شکست یہ حق کا معیار بہت کمزور بنیادوں پر ہے، ضعیف بنیادوں پر ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ غزوہ احد میں جو مسلمانوں کو ابتدائی شکست ہوئی، کچھ صحابہ کرام شہید ہوئے، سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے،
تو ان یہودیوں کا یقین متزلزل ہو گیا، اور اس کے بعد ان بدبختوں نے کفار مکہ، مشرکین مکہ سے سازش شروع کی۔ مگر ان تمام تر واقعات سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں پہنچ کر حاکمانہ سیاست، مدبرانہ سیاست کے تقاضوں کو پورا کیا، اور اس کے مطابق سب سے پہلے بہت سارے کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر چکے تھے۔ مدینہ منورہ کے آس پاس کی یہودیوں سے امن معاہدہ کر چکے تھے، اور اپنے قبائل، جتنے بھی قبائل تھے، اس معاہدے صلح پر پابند اور کاربند کر لیا تھا، اور معاہدے میں یہ چیز شامل تھی کہ یہ نہ مسلمانوں کے خلاف جنگ کریں گے اور نہ کسی جنگ کرنے والے کی مدد کریں گے۔ اگر ان پر کوئی حملہ آور ہو تو مسلمان ان کی مدد کریں گے۔ تفصیلی معاہدہ ہے، سیرت ابن ہشام میں اور دیگر کتابوں میں تفصیلات مذکور ہے، اور ظاہر ہے کہ تمام یہودی قبائل میں بنو نذیر جو تھی وہ تو داخل تھی، شامل تھی۔ اب غزوہ احد تک یہ لوگ بظاہر صلح نامہ کے پابند نظر آتے تھے، مگر جنگ احد کے بعد انہوں نے غداری شروع کی، خفیہ سازشیں شروع کی، خیانتیں شروع کی، اور اس خیانت کی ابتدا بنو نذیر نے کی۔ بنو نذیر کا ایک سردار کعب ابن اشرف نے غزوہ احد کے بعد اپنی 40 یہودیوں کو لے کر مکہ مکرمہ پہنچے تھے، اور کفار قریش مکہ جو غزوہ بدر کے شکست کا بدلہ لینے کی نیت سے غزوہ احد پر گئے ہوئے تھے، ان دونوں میں اتفاق ہو گیا۔ دین اسلام کے خلاف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف ایک دفاعی معاہدہ کیا انہوں نے، ایک جنگی معاہدہ انہوں نے کر لیا، اور جس کی تکمیل ان بدبختوں نے ایسی طرح کی کہ کعب ابن اشرف اپنی 40 یہودیوں کے ساتھ، اور سیدنا ابو سفیان جو اس وقت مسلمان نہیں تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اپنے 40 قریشیوں کے ساتھ حرم بیت اللہ میں جو ہے داخل ہوئے، بیت اللہ کا پردہ پکڑ کر معاہدہ کیا کہ ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے اور مسلمانوں کے خلاف لڑیں گے۔ کعب ابن اشرف اس معاہدے کے بعد مدینہ منورہ واپس ہوئے تو سیدنا جبریل علیہ السلام نے یہ سارا واقعہ اور معاہدہ کی تفصیلات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعب ابن اشرف کے قتل کا حکم جاری کیا، اور ایک صحابی ہے سیدنا محمد ابن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس نے کعب ابن اشرف کو مردار کیا۔ اس کے بعد بنو نذیر کے مختلف قسم کی خیانتیں، سازشیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو رہی تھی، اور ان سازشوں میں ایک سازش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے حوالے سے، جو شأن نزول میں ہم نے ذکر کیا تھا گزشتہ درس میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فوری طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع فرمایا۔ اب ظاہر ہے کہ اللہ رب العالمین مطلع نہ فرماتے تو ان بدبختوں کی سازش جو تھی وہ کامیاب ہو جاتی، کیونکہ جس مکان کے نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھایا تھا اس کی چھت پر چڑھ کر ایک بڑا بھاری پتھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر چھوڑ دینے کا منصوبہ تقریباً مکمل ہو چکا تھا، اور جو شخص اس منصوبہ کو عملی شکل دینے والا تھا اس شخص کا نام عمر ابن جحاش ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعد میں ہی مسلمان ہوا ہے۔ حافظ امام الدین ابن کثیر لکھتے ہیں کہ اس سارے واقعہ کے بعد سارے بنو نذیر جلاوطن ہو کر
مدینہ سے نکل گئے، مگر ان میں صرف 2 آدمی مسلمان ہو کر محفوظ رہ گئے۔ ان 2 میں سے ایک عمر ابن جحاش تھا اور دوسرا اس کا چاچا یامین ابن عمر ابن کعب تھا، یہ دونوں بچ گئے تھے۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا